بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 391۔ دنیا میں زہد اختیار کرو تاکہ اللہ تمہیں اس کی برائیوں سے آگاہ کر دے، اور خبردار غافل نہ ہو جاؤ کہ تمہاری طرف سے غفلت نہیں برتی جائے گی۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو 25 رجب شہادت امام موسیٰ کاظم اور 28 رجب امام حسین علیہ السلام نے مدینے کے چھوڑا، اس کی تعزیت کرتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا رہے گا زہد، اور حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے 20 جنوری 2025 زہد کے اوپر۔ پروردگار عالم بیان کرتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 153، جب کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے یا کوئی مصیبت پڑے تو تم رنج نہ کرو۔ سورہ حدید آیت نمبر 23، لاکیلا تاسو علی ما فاتکم، تاکہ جب کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو تم اس کے لیے رنج نہ کرو، اور جب کوئی چیز نعمت تم کو دے دے تو اس پر اطراء نہ کرو۔ مولا فرماتے ہیں کہ زہد قرآن کے دو کلمات کے درمیان ایک کلمہ ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے لا کیلا تاسو علی ما ذاتکم، پس جو شخص گزشتہ پر رنج نہ کرے اور آئندہ پر نہ اترائے، اس نے زہد کے دونوں حصوں کو اپنا لیا۔ مولا فرماتے ہیں تمام زہد قرآن مجید کے دو فقروں کے اندر سمٹا ہوا ہے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، جو مل جائے اس پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ لہٰذا جو شخص ماضی پر افسوس نہ کرے اور آنے والے سے مغرور نہ ہو جائے، اس نے سارا زہد سمیٹ لیا ہے۔ زہد کا عام تصور غربت، ناداری، دنیا سے بیزاری، پھٹے ہوئے کپڑے میں محصور کر دیا گیا ہے، حالانکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے نزدیک زہد دولت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے اور غربت کے ساتھ بھی۔ اس کی نگاہ میں بہترین دولت مند بھی زہد ہو سکتا ہے، زاہد بھی ہو سکتا ہے اگر اس دولت سے غرور نہ پیدا ہو جائے، اور بدترین فقیر بھی زاہد ہو سکتا ہے اگر دنیا کے ہاتھ سے نکل جانے سے رنجیدہ اور محزون نہ ہو۔ ہمارے جنازے، ہماری خواتین، ہمارے مرد دین کا جنازہ نکال دیتے ہیں جب بے پردگی اور نامحرم کی وجہ سے، مس گیدرنگ کی وجہ سے جو ہے انسان برائی میں پڑ جاتا ہے۔ ایک مومن کا انتقال ہوا، بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا۔ 3 سوال اس سے ہوئے جو قبر میں مرنے کے بعد سوال نامہ دیا جاتا ہے، اور ہمارے علماء قبر کے اوپر سے پڑھتے ہیں من ربوں کا، جواب ملے گا اللہ۔ من رسولوں کا، جواب ملے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال ہوگا من اماموں کا، تو جواب دے گا مولا علی علیہ السلام۔ اور اس کے بعد فرشتے نے ایک گڑز لگایا اور قبر آگ سے بھر گئی۔ پوچھا ایسا کیا ہوا، کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا کیا تمہارے امام علی نے کہا تھا مس گیدرنگ میں جاؤ، داڑھی نہ رکھنا، اپنی عورتوں کو جو تیرے بس میں تھی حجاب نہ کروانا، توضیح المسائل کیوں نہیں سیکھا؟ اس کے علاوہ فرشتے جو سوال کریں گے، بھائی اللہ تو بڑا رحمان تھا، تو نماز کیوں قضا کرتا تھا، قرآن پر عمل کیوں نہ کرتا تھا، روزی کے لیے پریشان کیوں رہتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا دیا ہے کہ ہم تمہیں ضرور رزق دیں گے۔ نبی جس کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنایا، ان کو وسیلہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 پڑھ کر معافی مانگتے تو اللہ معاف کر دیتا۔ اور تمہارے امام تو امام متقین تھے، یعنی کہ متقی کے امام، یعنی پرہیزگاروں کے امام، یعنی کہ زہد کرنے والوں کے امام، یعنی کہ عابدوں کے امام۔ تو فرشتے نے یہ جواب دیا، کچھ الفاظ میرے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی جو آیت ہے فَمَن مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ ایک مشہد میں ایک عباس قلی خان، ان کا ایک جو تھا وہ رہائش کا، ان کا ایک وہ تھا مسافر خانہ، اور ایک دن یہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، بیٹا آگے آگے چل رہا تھا روشنی لے کر، اور اس نے کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو تم ایسا کرنا کہ اس کو مدرسہ بنا دینا، اور جو ہے اپنی زندگی گزار دینا۔ اور رات کا وقت تھا، مشہد کا واقعہ ہے، امام رضا کے حرم کے پاس بھی آج یہ مدرسہ موجود ہے۔ بیٹا روشنی لے کر پیچھے کی طرف چل پڑا، اور پیچھے چلا گیا۔ باپ نے کہا بیٹا پیچھے کیوں چلے گئے ہو، کچھ نظر نہیں آ رہا آگے؟ بیٹے نے کہتا ہے بابا جب آپ کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا روشنی کے بغیر تو پیچھے سے کیسے نظر آئے گا؟ یعنی کہ بیٹے نے ان کو جب اس طرح کا جواب دیا تو ظاہر سے زہد انسان تھے، سمجھ گئے کہ یہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہا ہے۔ بیٹے نے باپ کو پیار کیا اور ان کی بات سمجھ میں آ گئی، اور کہا کہ بیٹا تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ مولا کائنات نے بہترین جو ہمیں آفر کی ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو، بلکہ زہد یہ ہے
کوئی چیز تمہاری مالک اور صاحب اختیار نہ ہونے پائے. یعنی دولت اور کرسی انسان کے اختیار میں ہے تو انسان زاہد ہے، اور انسان ان دونوں کے اختیار میں چلا جائے تو اس کا زہد اور تقوی اسی دن رخصت ہو جاتا ہے اور اس کی بقا کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا. مولا کائنات کا خطبہ نمبر 153، جس میں آپ نے فرمایا گمراہوں اور غافلوں کے بارے میں. مولا فرماتے ہیں میری بات سننے والوں، اپنی مدوشی سے ہوش میں آ جاؤ اور اپنی غفلت سے بیدار ہو جاؤ. سامان دنیا مختصر کر لو اور ان باتوں میں غور و فکر کرو جو تمہارے پاس پیغمبر امی کی زبان مبارک سے آئی ہیں اور جن کا اختیار کرنا ضروری ہے اور ان سے کوئی چھٹکارا بھی نہیں ہے. جو اس بات کی مخالفت کرے کہ اس سے اختلاف کر کے دوسرے راستے پر چل پڑو اور اس سے اس کی مرضی پر چھوڑ دو. فخر و مباحث کو چھوڑ دو، تکبر کو ختم کر دو اور قبر کو یاد کرو کہ اسی راستے سے گزرنا ہے، اور جیسا کرو گے ویسے ہی نتیجہ بھی ملے گا اور جیسا بوگے ویسے ہی کاٹنا پڑے گا، اور جو آج بھیج دیا ہے کل اسی کا سامنا کرنا پڑے گا. اپنے قدموں کے لیے زمین ہموار کر لو اور اس دن کے لیے سامان پہلے سے بھیج دو. ہوشیار ہوشیار اے سننے والو اور محبت کرنے والو، محنت اور غفلت کرنے والو، یہ باتیں مجھ جیسے باخبر کی طرح کوئی نہ بتائے گا. دیکھو قرآن مجید میں پروردگار کے مستحکم اصولوں میں جس پر ثواب اور عذاب اور رضا اور ناراضی کا دار و مدار ہے، یہ بات بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں کس قدر محنت کیوں نہ کرے اور کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو جائے، اگر دنیا سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہے اور درج ذیل خصلتوں سے توبہ نہ کرے تو اسے یہ جدوجہد اور اخلاص عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. عبادت الہی میں کسی کو شریک قرار دے دے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے کسی کو ہلاک کر دے، ایک کے کام پر دوسرے کو عیب لگا دے، دین میں کوئی بدعت ایجاد کر کے اس کے ذریعے لوگوں سے فائدہ حاصل کرے، لوگوں کے سامنے دو رخی پالیسی اختیار کرے یا دو زبانوں کے ساتھ زندگی گزارے. اس حقیقت کو سمجھ لو کہ ہر شخص اپنی نظیر کی دلیل ہوا کرتا ہے. یقیناً چوپایوں کا سارا ہدف ان کا پیٹ ہوتا ہے اور درندوں کا سارا نشانہ دوسروں پر ظلم ہوتا ہے، اور عورتوں کا سارا زور اور زندگانی دنیا کی زینت اور فساد پر ہوتا ہے. لیکن صاحبان ایمان، خضوع و خشوع رکھنے والے، خوف خدا رکھنے والے اور اس کی بارگاہ میں ترساں اور لرزاں رہتے ہیں. اب حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں. 20 جنوری 2025، صدائے مظلومین پارا چنار. جانے والے کانوائے پر ایک دفعہ پھر امویوں، یزیدیوں اور صہیونی نے جو ہے حملہ کر دیا، اور وہی ریت جو 1400 سال سے ہندا اور عمر سعد کی اور جناب فاطمہ کے در کو جلانے والوں کی باقیات موجود ہیں. ہمارا سلام ہو پارا چنار کے مومنین کو. 8 شہید ہوئے ہیں جن کو بربریت کے ساتھ ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا. پولیس والوں نے ان کو اپنے پاس رکھ کے کہا کہ تم ہمارے پاس سیف ہو، اور پولیس نے ہی ان کو دہشت گردوں کو دیا جنہوں نے ان کو کی گردنوں اور ان کی تمام حصوں کو جو ہے توڑ کر رکھ دیا. ہمارا سلام ہے شہدائے ملت جعفریہ پر کہ وہ تکفیریوں سے ڈرنے والے، بھاگنے والے نہیں ہیں. صدائے مظلومین غزائے پارا چنار. حملے میں مال لوٹا گیا، سامان کو لیا گیا، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی. ریاست اور اسٹیبلشمنٹ اپنی ریٹ کو چینج نہیں کر سکی، بلکہ ان کے سامنے ہی لوگوں کو ذبح کیا گیا. چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، مسلم لیگ نون ہو، یا صہیونی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو جو کہ کے پی کے اندر ہے. ڈرامہ بند کرنا چاہیے ان کو. پارا چنار کے راستوں کو کھولنا چاہیے. اگر نہیں کھولیں گے تو ان باولے کتوں کے لیے ہم ہی کافی ہیں. ایک ایسا شہید جس کا نام جہاد مغنیہ، کام بھی اس نے جہاد کا کیا. 18 جنوری 2015 روز شہادت جہاد مغنیہ. مٹھی بھر قاتلوں کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ فوج کے سامنے ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے. عمائدین پارا چنار کی گفتگو. پی کے پی کی حکومت فیل ہو گئی ہے، میڈیسن بھی نہیں بھیجی گئیں، صرف میڈیا کے سامنے جھوٹ بول کر اور سیف اپنے چہرے کو کرنے کے لیے، اور دوسری باتیں کی کہ ہم آپریشن کریں گے. ایدھی ایمبولینس بند کر دی گئی ہے. ایران میں جو ہے سپریم کورٹ نے کے سامنے 2 ممتاز ججز کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے، جس میں حجت الاسلام والمسلمین رازینی اور مقصیہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس نے دہشت گرد نے خودکشی کر لی. گزشتہ 1 سال کے دوران عدلیہ نے صہیونی حکومت، امریکی ایجنٹوں، جاسوسوں اور دہشت گرد گروہوں سے وابستہ عناصر کی شناخت، تعقب اور گرفتاری
اور صدا کے حوالے سے وسیع اقدامات کیے تھے، لیکن پاکستان کے اندر بے جرم و خطا شایان حیدر کرار کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے حوالے سے آج اس کی ایک تقریب ہے امریکہ کے اندر۔ ٹرمپ کے جو ایک ایلچی ہیں عراق کا خفیہ دورہ کریں گے، وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ارکان بھی جو ہے ٹرمپ کی اس محفل میں شامل ہوں گے۔ ایمل ولی خان جو کہ صدر عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے ARY نیوز پر چینل سے متعلق کچھ ٹھیک اور کچھ جو ہے ویسی چیزیں بیان کر دیں۔ نیشنل پارٹی کے سینیٹر جان محمد بلوچ کا بلوچستان ایشو پر فرقہ انگیز خطاب۔ بیرسٹر کامران مرتضیٰ نے بلوچستان کے حوالے سے، بلوچوں کے حوالے سے جن کو اسٹیبلشمنٹ اٹھا لیتی ہے اس کے حوالے سے بات کیا گیا، اور ہمارے ایک مومن برادر کو جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بولنے نہیں دیا گیا، جبکہ بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اٹھائے گئے، کہاں ہیں، کس جرم میں اور کس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا، بند کیا گیا۔ اسی طرح شایان حیدر کرار کا بھی یہی حال کیا ہے، اور یہ ہے کہ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ طاقت کے ذریعے معاملات حل نہیں ہو سکتے، بات چیت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ عراقی عہد تحریک کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کانفرنس غزہ مزاحمت کی علامت ہے۔ ہاشم الحیدری کا کہنا تھا کہ ہم نے مسلم نوجوانوں، عرب نوجوانوں سے زیادہ کچھ نہیں سنا، جبکہ ہم نے امریکی یونیورسٹیوں اور یورپ میں نوجوانوں کو دیکھا جو کچھ مسلمانوں اور شیعوں سے بھی بہتر نعرے لگاتے ہیں۔ ہمارے پاس سید حسن نصر اللہ، مجاہد جہاد حسینی، مجاہد جہاد زینبی کے نمونے کے طور پر موجود ہیں۔ فلسطین کے رہنما النخیلہ کی پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران، حزب اللہ، یمن کے ہمارے بھائی، عراق میں ہمارے بھائیوں اور فلسطین کے مزاحمتی عوام اور لڑنے والے گروہوں کو جو انہوں نے سلام پیش کیا ہے۔ 13 جنوری 2005 آغا ضیاء الدین کو شہید کیا گیا، گارڈ بھی اس میں شہید ہو گئے تھے۔ علامہ سید عابد حسین پارا چنار کے بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے کہا بے شک میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن کمزور نہیں ہوں، میں تمہاری وردی کے ساتھ چمڑی بھی اتار سکتا ہوں، حساب چکانا بھی آتا ہے۔ پھر کوئی گلہ نہ کرے کہ توری اور بنگش اقوام تجاوز کر رہی ہیں، پھر ہم صفین اور جمل اور نہروان کی یاد دلائیں گے جس میں دشمن کے پاس ننگا ہونے کے علاوہ بچنے کا کوئی راہ نہیں ہوگا۔ ڈرائیونگ لائسنس پر برانچوں میں جو ہے رش ہو گیا ہے، رشوت خوری عام ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر ادیب حسن رضوی کی صحت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، آغا خان کے اندر جو ہے وہ اس وقت ایڈمٹ ہے، ان کے لیے دعا کی جو ہے التماس کیے۔ لوٹ کر جلانا بہت پرانی روش ہے، جو آل رسول کے ساتھ ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، آج کے یہی تکفیری وہی کر رہے ہیں کہ مٹھی بھر قاتلوں کے پیچھے کون سی طاقت ہے جو اسٹیبلشمنٹ، رینجرز اور پولیس کے سامنے ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ پارا چنار کے مومن کہہ رہے ہیں۔ شہید یحییٰ سنوار کی لاش حماس کو نہیں دی جائے گی، صہیونیوں نے یہ بیان دیا ہے۔ یحییٰ سنوار کے چھوٹے بھائی کو حماس کا جو ہے نیا سربراہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ سعودی عرب کا جو ہے بین الاقوامی کانفرنس میں شامی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے شام کا ساتھ دیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ شام کے اندر اب جو ہے سعودی عرب کے علماء جو ہیں جائیں گے جو شرک کے فتوے دیں گے۔ ایران نے جو ہے زیر زمین میزائلوں کے شہر کی رہنمائی کر دی ہے، دشمن پر برتری کی دلیل ہے۔ 1000 سے زائد ڈرون جو ہے وہ فوج کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاک فوج کے سربراہ جناب باقری کل پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور اعلیٰ سطح وفد کے ساتھ، اور وہ آرمی چیف سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ کراچی ایکسپو سینٹر میں لائگ اسٹاک کی نمائش ختم ہو گئی ہے۔ کرنٹ لگنے سے 2 مویشی جو ہیں ہلاک ہو گئے ہیں، اور کل اس کا آخری دن تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان کو 14 سال قید، 8 فروری کو جو ہے انہوں نے ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال نکال دی ہے۔ بشرا بی بی کو بھی جو ہے 7 سال قید بامشقت کی جو ہے انہوں نے سزا دی ہے۔ کراچی گارڈن سے اغوا ہونے والے بچوں کی مائیں گورنر ہاؤس پہنچ گئی ہیں۔ ایک بچہ سارے اس کو جو ہے ایک ٹینک کے اندر سے ان کی لاش ملی ہے 11 دن کے بعد۔ پولیس نے کہا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم شیخ، انہوں نے جنگ بندی معاہدے پر غزہ کی مقاومت کو مبارکباد دیتے ہوئے اسے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ خاک میں ملا دیا ہے اور اسرائیل کی کھلی شکست قرار دیا ہے۔ شام میں جو ہے امریکی حمایت یافتہ عناصر اور داعش کے درمیان جو ہے خفیہ گٹھ جوڑ ہوا ہے، یعنی کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ ایران پر جو ہے زیارت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے مولوی جو ہے اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پر خدمت انجام دیں گے، جیسے وہ سعودی عرب اور مدینہ کے اندر دیتے ہیں۔
امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ واشنگٹن غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں شریک رہا ہے، جیسے پارا چنار میں پاکستانی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون جیسے یہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے رہے ہیں۔ 70 پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، جو آئی ایس پی آر نے پہلے بیان دیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی آخری پریس کانفرنس میں ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے صہیونی حکومت کی نسل کشی پر حمایت کی۔ حماس کے ساتھ معاہدے کی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے، صہیونیوں کے وزیر تعلیم نے بیان دیا ہے۔ مسلمانوں نے تو حماس کی کامیابی پر مٹھائی تو نہیں کھلائی، لیکن شام پر جبکہ وہاں پہ جو ہے جولانی کی جو ہے وہ حکومت ہوئی ہے، جبکہ فلسطین کی کامیابی پر جو ہے وہ انہوں نے مٹھائی نہیں بانٹی، جبکہ تہران کے عوام نے نبوت اسکوائر میں جمع ہو کر غزہ کے عوام کی صہیونی رجیم پر فتح کی خوشی میں جشن منایا ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کا یہ بات پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے کہ جنگ بندی کی مناسبت سے پیغام میں کہا کہ فلسطینیوں کی مقاومت اور صبر نے صہیونی حکومت کو عقب نشینی پر مجبور کر دیا ہے۔ جنگ غزہ 15 مہینے تک جاری رہی ہے۔ عالمی اربعین ایوارڈ سوشل میڈیا کے جو سیکشن میں پاکستان کے تھے ہرمیت سنگھ، ان کو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ امریکہ نے جو ہے ایران پر الزام لگایا ہے کہ ٹرمپ کو قتل کرنا چاہتا تھا ایران، جبکہ ایران کے صدر پزشکیان نے کہا ہے کہ کبھی ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اعتکاف رجبیہ ایران میں 10 لاکھ افراد نے شرکت کی، مختلف مساجد میں اعتکاف کیا ہے۔ امام علی کے نام سے موسوم ایران کے اندر افراد کی تعداد 48,62,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بیان کرتے ہیں 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ رشید ترابی سے جو ہے مالک اشتر کو جو حکومت کے بارے میں مولا علی نے بیان کیا تھا، اس کو انہوں نے انگلش میں کروا کر قائد اعظم محمد علی جناح نے یونائٹڈ نیشن اور تمام مملکت کے اندر بھیجا تھا۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، پروردگار تمام مومنین و مومنات کو دنیا کے اندر محفوظ فرما، مسلمانوں کو متحد فرما، تمام شیعہ در قرار خاص طور پہ پارا چنار کے مومنین کی مدد فرما، پروردگارہ کسی کو غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔